السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس عنوان کی جانب بڑھنے سے قبل میری آپ سے درخواست ہے، میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ سامعین کرام، جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی تو ان پر عشق حقیقی کا ایسا رنگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت چھوٹ گئی، مگر باطنی سلطنت ایسی ملی جس کے سامنے ہفتے اقلیم کی سلطنت بلکہ زمین و آسمان کے خزانے بھی بے حقیقت ہو گئے۔ شاہ کو خود کی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز و شاداب باغ آتش حقیقی کی نظر ہونے والا ہے، کوڑیاں چھن کر جواہرات عطا ہونے والے ہیں، خارستان سوختہ ہو کر چمنستان بے خزاں بننے والا ہے۔ جب کسی کے بھلے دن آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رات کو بالا خانہ پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانہ پر کون لوگ ایسی جرت کر سکتے ہیں۔ دریافت فرمایا، اے واردین کرام، آپ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، حیرت ہے کہ شاہی بالا خانہ پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، سلطنت کو مثل ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے جلد خیر بات کہہ دو تاکہ ان کی طرح تم بھی سلطنت باطنی سے مشرف ہو جاؤ۔ عشق حقیقی جب اغلب ہوا تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سلطنت ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عشق کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سوزش کی ایک آہ نے زندان سلطنت کو پھونک دیا اور دست جنون کی ایک ضرب نے گربان ہوش کے پرزے اڑا دیے۔ سلطنت بلخ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور کے صحرا میں ذکر حق میں مشغول ہو گئے۔ اے محبوب حقیقی، اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول نہ کیجیے اور اپنے کرم کے صدقے میں اپنے عشق سے مجھے معزول نہ فرمائیے۔ یہ دعا کرنے لگے، حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس روح کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے زخمی دل کے لیے ذکر حق ہی مرہم ہے۔ آپ 10 سال تک صحرائے نیشا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے۔ سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے باطن میں نسبت اور تعلق باللہ کا بدر کامل روشن دیکھ لیا، تمام خواہشات نفسانیہ اور زہری آرائشوں سے مستغنا ہو گئے۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے ہیں۔ سلطنت بلخ کا وزیر اس طرف سے گزر رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کورے باطن نے دل میں سوچا، یہ کیا حماقت ہے، ہفتے اقلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گداگروں کے گدڑی سی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ آپ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بآواز بلند دعا فرمائی، اے مولا کل، اے اللہ تعالیٰ، میری سوئی مجھے واپس عطا فرمائی جائے۔ دریا سے فوراً ہزاروں مچھلیوں نے اپنے لبوں میں ایک ایک سوئی سونے کی لے کر پانی سے منہ باہر نکالا۔ جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا۔
شرمندگی اور ندامت سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگا افسوس، مچھلیاں اس مرد کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر ناواقف ہوں۔ میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں، مگر مچھلیاں اس معرفت سے آگاہ ہیں۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، یہ سلطنت دل کی بہتر ہے یا وہ حقیر فانی سلطنت بلخ کی؟ عقل اور دور اندیشی کو بہت آزمایا، لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا اور کام اسی سے بنا۔ جب دیوانگی ہی کام آئی، اسی سے محبوب حقیقی تک رسائی ہوئی، تو میں اس فن دیوانگی پر عاشق ہو گیا اور عقل و ہوش کو خیر باد کہہ دیا۔ تو سامعین کرام، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اسی کا ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی اور آپ اس پر عمل کریں گے۔ تو چلتے ہیں اب اپنے اختتام کو، تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، والسلام۔